نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب ارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا زدنا علما وعملا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کے سب صالحات ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی، خوش ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑوں رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کرم، اپنی محبت آپ پر نچھاور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ قیامت کی صبح تک آپ کو، آپ کی نسلوں کو، اور میرے اور میری نسلوں کو، ہمارے زوج کو، ہمارے میاں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت خاص میں رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی بلا، پریشانی، موذی امراض اور وباؤں سے، اللہ تبارک تعالیٰ ذلتوں سے، پستیوں سے، کمزوریوں سے، ضعف سے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور میری، ہم سب کی اور ہمارے اہل خانہ کی، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی، دل و دماغ کی، عقائد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم خاص فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی نظر خصوصی نظر کرم فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری طرف سے کبھی ناراض نہ ہو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ جہاں سے کل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے سلسلے کو منقطع کیا تھا، وہیں سے ہم جاری و ساری کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے اور اس کے کرم سے سب سے پہلے جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اور فضائل اعمال میں بھی الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے کرم کیا، باب قرآن اور باب نماز اللہ تعالیٰ نے تکمیل تک پہنچایا، اور اب رہ گیا باب ذکر۔ باب ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور کافی حد تک کلیئر ہو گیا، تو الحمدللہ رب العالمین۔ بس اللہ تعالیٰ جو کہا سنا ہے اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر عمل نہیں آتا تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری عمل ہے کہ ہم عمل شروع کریں، ورنہ تو ایسے ہی ہے کہ ہمیں انفارمیشنز، ہماری معلومات بہت ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا ہے، اور سب غریبوں کے کام آنا ہے، بیواؤں کی دستگیری کرنی ہے، سب پتہ ہے، لیکن جب تک ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ صرف معلومات ہیں ہمارے پاس اور علم نہیں ہے۔ علم وہی ہے جس پر ہمارا عمل ہو۔ علم کیا ہے؟ آپ کہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز آسمان و زمینوں کا نور ہے، یہ باتیں آپ کو پتہ ہیں۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ بس ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے، بس ایک ہمارے پاس ایک نالج ہے، علم ہے، بس مطلب انفارمیشن ہے، معلومات ہے، لیکن جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا علم بن جائے گا۔ علم وہ ہے جس پر عمل کیا جائے، ورنہ ہمارے پاس صرف معلومات ہی معلومات ہیں، وہ جتنی مرضی معلومات ہم لکھ لیں، پڑھ لیں اور جمع کر لیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ یاد رکھیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے کہتا رہے مجھے امی آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ لیکن جب آپ کہیں اس سے بیٹا جی ذرا کام کر دو، مجھے پانی پلا دو، وہ کہ امی میں نہیں ابھی اٹھ رہا، میں تو تھکا ہوا پڑا ہوں،
آپ कहें अच्छा बेटा जब जाओगे तो दरवाजा आहिस्ता से बंद करना, लेकिन वो जोर से बंद करके जाए और आपकी नींद खराब करे, तो आप क्या कहेंगी? आप कहेंगी तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम मेरा अदब व एहतराम नहीं करते। चुनाचे अपने अपने दिलों को टटोलने की जरूरत है, मुझ समेत, कि हमारे दिल किस तरफ जा रहे हैं। अगर तो हमारे दिल अल्लाह से डर कर अल्लाह ताला के बताए हुए इल्म पर अमल कर रहे हैं, तो समझ लें कि मेरी और आपकी निजात हो गई इंशाल्लाह। और अगर नहीं तो फिर फिक्र करने की जरूरत है, आराम से बैठने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आया कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसे समझता है गोया एक पहाड़ के नीचे बैठा है और वो पहाड़ इस पर गिरने वाला लगा है। यानी मोमिन अपने गुनाह को क्या समझता है कि वो एक पहाड़ के नीचे बैठा है और वो पहाड़ इस पर गिरने लगा है। और फाजिर शख्स, जो फासिक और फाजिर होता है ना, जुर्म करने वाला, वो ऐसा समझता है गोया एक मक्खी बैठी थी, उड़ा दी, यानी उसे जर्रा बराबर भी परवाह नहीं होती गुनाहों की। मकसद ये है कि गुनाहों का खौफ उसके मुनासिब होना चाहिए, रहमत की उम्मीद उसी के मुनासिब होनी चाहिए। यानी हमें गुनाहों का खौफ ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला के कहार है, जब्बार है। अल्लाह तबारक तआला कहार है, जब्बार है। अल्लाह तबारक तआला जो वैजा बतश्तुम जब्बारीन, जब पकड़ने पे आते हैं तो फिर उससे कोई छुड़वा नहीं सकता। तो फाजिर शख्स क्या करता है, जो नेक है मोमिन, वो यही समझता है कि मैं गुनाहों के पहाड़ों की तरफ के नीचे बैठा हूँ और किसी वक्त भी जो है गुनाहों के पहाड़ मुझ पर गिर जाएंगे। फाजिर शख्स समझता है कि जैसे एक मक्खी है बैठी थी, उड़ा दी, उसे जर्रा बराबर भी गुनाह पे गुनाह करता रहता है, गुनाह का एहसास नहीं होता। मकसूद ये है कि गुनाह का खौफ उसके मुनासिब होना चाहिए और रहमत की उम्मीद उसी के मुनासिब होने चाहिए। अल्लाह की रहमत की उम्मीद अल्लाह की शान के मुताबिक करे, और अल्लाह के और गुनाह का खौफ इस बात से कि अल्लाह तबारक तआला जो है वो इस गुनाह से मना कर रहा है, और अगर अल्लाह ने पकड़ कर ली तो फिर हमारा क्या बनेगा। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताउन में शहीद हो गए। इंतकाल के करीब जमाने में बार बार गशी होती थी, बेहोश हो जाते थे। जब जो है जब थोड़ा सा होश में आते हैं तो फरमाते, या अल्लाह तुझे मालूम है मुझको तुझसे मोहब्बत है, तेरी इज्जत की कसम तुझे ये बात मालूम है। जब बिल्कुल मौत का वक्त करीब आ गया तो फरमाया, ए मौत तेरा आना मुबारक है, क्या ही मुबारक मेहमान आया, मगर फाका की हालत में ये मेहमान आया है। इसके बाद फरमाया, ए अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं हमेशा आपसे डरता रहता रहा। आज आपकी आज आपका उम्मीदवार हूँ। या अल्लाह मुझे जिंदगी की मोहब्बत थी, मगर नहरें खोदने और बाग लगाने के वास्ते नहीं, बल्कि गर्मियों की शिद्दत प्यास बर्दाश्त करने और दीन की खातिर मुशक्कतें झेलने के वास्ते, और जिक्र के हलकों में उल्मा के पास जमकर बैठने के वास्ते थी कि मैं उल्मा के पास बैठूं और इल्म हासिल करूं और उस पर अमल करूं। बाज उल्मा ने लिखा कि हदीस बाला में गुमान के मुवाफिक मामला आम हालत के एतबार से खास मगफरत के मुतालिक नहीं है। यानी इंशाअल्लाह ताला इसी को मैं कल, क्योंकि लंबा है इसका फायदा, इसको कल करूंगी मुकम्मल इंशाअल्लाह। जिंदगी रही कल नहीं बल्कि पीर वाले दिन। तो कहने का क्या मकसद है कि एक मोमिन आदमी जो है वो अल्लाह से डरता रहता है और अल्लाह तबारक ताला से डरता रहता है, और अल्लाह तबारक ताला से इतना वो डरता है कि वो अपने तमाम गुनाहों से ताइब हो जाता है, और वो अल्लाह को बार बार मनाता रहता है वो कि अल्लाह पाक माफ कर दें, अल्लाह पाक माफ कर दें, अल्लाह जी माफ कर दें, अल्लाह पाक मेरे गुनाह बहुत है मुझे माफ कर दें। बार बार वो अल्लाह से मांगता रहता है, और अल्लाह ताला को वो बहुत प्यार आता है उसमें कि देखो ये जो भी है मुझसे चिमटा हुआ है मेरे आगे पीछे, अव्वाबुन अबवाबुन। और अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को क्या कहा है, अबवाब, सिर्फ अल्लाह से चिमटने वाला बस, और और किसी की तरफ रुजू न करने वाला। तो अल्लाह तबारक ताला अपने से चिमटने की तौफीक दे। अल्लाह ताला अपने से चिमटने की, अल्लाह ताला अपने से चिमटने की, और अल्लाह ताला अपने अपने से चिमटा, यानी अल्लाह तबारक ताला से चिमटने की तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमें अपने से चिमटा ले। हम चिमटे भी तो सिर्फ अल्लाह से चिमटे। तो कहने का ये क्या मतलब है कि अपने गुनाहों पे तौबा करनी है, आगे के लिए बेहतरीन अमल करने हैं, और पिछले अमल के लिए बार बार माफी मांगनी है इस उससे कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। और अल ईमान बैनल खौफी वर रिजाई, ईमान नाम है कि हम अल्लाह से डरे भी और अल्लाह से उम्मीद भी रखें।
یعنی یوں کہ ایک مثال ہے، اس کی مثال سے سمجھا دیتی ہوں، شاید آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور وہ مثال بڑی خوبصورت مثال ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کی امی نے آپ سے کہا، میں ایسے ہی سمجھا رہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمریں آپ کہیں کہ جی ہماری امی نہیں ہے، تو میں ایک بتا رہی ہوں، ایک بچہ ہے، اس کی امی نے اس سے کہا کہ یہ جو ہے نا گلاسوں کا سیٹ یہ بہت قیمتی ہے، اور اس کو میں نے بڑے مہنگے ہیں اور بڑے باہر سے منگائے ہیں اور بڑے مجھے پسند ہیں، تو بیٹا اس میں تم پانی نہ پینا، اس کو تم استعمال نہ کرنا، ایک مثال۔ اب جلدی میں بیٹے نے وہ استعمال کیا اور استعمال کر کے بے دھیانی میں رکھا اور وہ ٹوٹ گیا۔ اب بیٹے کو بار بار ڈر لگ رہا ہے کہ میری ماں مجھے آج مار کر میرا کچومن نکال دے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ یار میری ماں ویسے ہے تو بہت اچھی اور مجھے مارتی تو نہیں ہے، اور امید ہے کہ آج بھی وہ میری اس بات سے نا مجھے معاف کر دیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈریں بھی اور اس کا خوف بھی رکھیں دل میں، لیکن ساتھ میں امید بھی رکھیں کہ ہمارے سارے کام اللہ ہی نے ٹھیک کرنے ہیں، ہماری بگڑی اللہ ہی نے بنا رہی ہے، ہماری خطاؤں کو اللہ ہی نے معاف کرنا ہے، بس اللہ اللہ، بس اللہ اللہ۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی جو ہے شرعی پردے کا چل رہا ہے کہ پردہ، اچھا اب تھوڑا سا اس سے پہلے کہ احادیث کو بیان کروں، تھوڑا سا ایک رینڈملی جو حالات چل رہے ہیں وہ بیان کرتی ہوں۔ آج مائیں اپنے اس چکر میں کہ لوگ ہمیں ماڈرن کہیں اور ہماری عزت کریں، اور بچوں کو ایسے کپڑے پہناتی ہیں، خاص طور پہ بچیوں کو، آپ نے دیکھا لڑکیوں کو ہی نعوذ باللہ آج کل برہنہ کیا جا رہا ہے، ننگا کیا جا رہا ہے، مرد ویسے ہی پورے کپڑوں میں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو زور کس پہ ہوا کہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ عورتوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا دلیل اور ثبوت دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رجال کے نام سے مردوں کے نام سے ایک صورت بھی نہیں بنائی، لیکن سورۃ النساء آپ دیکھیں 3 پاروں میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو سورۃ النساء عورتوں کے نام سے تمام عورتوں کے حقوق کے بارے میں، عورتوں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اور اے مردوں تم عورتوں کا خیال کرو، یہ عورت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ تمہارے دل کا سکون ہے اور اس کا سامان ہے۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کی سائیڈ لیتے ہوئے ایک پوری سورۃ النساء، اتنی لمبی سورت ہے، وہ نازل فرمائی۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان عورتوں سے جو نیک اور پاکیزہ ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں اور فرائض کو ادا کرتی ہیں اور نوافل کی پابندی کرتی ہیں، اپنی مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنتی عورت میں لکھا تھا کہ ایک عورت اپنے مرد سے 500 سال پہلے جنت میں آئے گی، یعنی یہ میں نے خود پڑھا ہے، اور جنتی عورت کی کتاب ہے، اس میں جنتی عورت کتاب، اور اس میں تھا کہ جب اس کو پتہ چلے گا میرا میاں آنے والا ہے، تو زرد اور سرخ اونٹنیوں پہ سوار ہو کے جائے گی اور اپنے میاں کو لے کر آئے گی پلسرات سے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی عورت جو نیک ہو، اپنی عزتوں کا حفاظت کرنے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے والی ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسی عورت بہت پسند ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے ولود عورت بہت پسند ہے، مجھے ودود عورت بہت پسند ہے، لمبے بالوں والی عورتیں اللہ کو نبی کو بہت پسند ہیں، اور کیونکہ ہم سب نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، اور شریعت کے جاننے والی، شریعت کو جاننے کے لیے سوال کرنے والی عورت اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ بتا رہی ہوں اردو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے آج کی حدیث مبارکہ وہ ہے ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک تھی جو حدیث پاک ہے، اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں ہم اللہ کے حکم سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مرد اور عورت آپس میں محرم ہوں
یعنی آپ کے اپنے باپ کی محرم ہے، آپ کا باپ آپ کی محرم آپ کا محرم ہے، آپ کا شوہر آپ کا محرم ہے، آپ بھی اپنی شوہر کی محرم ہے، آپ کا بیٹا آپ کا محرم ہے، آپ اپنے بیٹے کی محرم ہے، اور آپ کا بھائی، آپ کا ماموں، آپ کا چچا سگا، آپ کی پھوپھی، آپ کا دودھ شریک بھائی، اور آپ کا یعنی رضائی بھائی، اور آپ کا ستیلا بھائی، وہ بھی آپ کا محرم ہے۔ تو جو مرد اور عورت آپس میں محرم ہو، ایک دوسرے کے ان اعضائے جسم کو چھو بھی سکتے ہیں جن کو شرعن دیکھنا درست ہو۔ یعنی اب جیسے ایک مثال ہے کہ میرا بیٹا ہے، اگر میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، کوئی کانٹا چبھ گیا، تو میرا بیٹا جو ہے میرے پاؤں کو پکڑ کے وہ کانٹا نکال سکتا ہے، اور وہ دیکھ بھی سکتا ہے میرے پاؤں کو۔ تو بشرطے کہ طرفین میں کسی کے متعلق شہوت کا اندیشہ نہیں ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ نے نیچر دیکھنی ہے۔ بعض بہنوں کے بھائی اور بعض بہنوں کے جو ماموں چچا، وہ ایسی گندی نظر رکھتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں کہ ان کی نظر اچھی نہیں ہے، تو پھر تو بالکل ہی پردے میں رہیں، اور کوشش کریں سامنے بھی نہ آئیں، اور آنا پڑ جائے تو اپنے آپ کو ڈھک کر آئیں۔ اچھا، تو بشرطے کہ طرفین میں کسی کے متعلق شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اور جو عورت غیر محرم ہو، جیسا اس کی طرف دیکھنا ممنوع ہے، اسی طرح اس کے اعضاء کو چھونا بھی ممنوع ہے۔ اب جیسے کوئی اب میں دکاندار کے پاس جاتی ہوں، دکاندار میرا محرم نہیں ہے، نہ میں اس کی محرم ہوں، اس لیے میں اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، اور چھونے کے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اگرچہ اندیشہ شہوت نہ ہو، اگرچہ مجھے پتا ہو کہ یہ جو دکاندار میرے سامنے کھڑا ہے یہ ولی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا وہ محرم نہیں ہے، اس لیے میں نے اس سے بالکل ہی پردے میں بات کرنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یورپ اور امریکہ کے طریقے پہ حکمران طبقے میں یا گریجویٹ قسم کے لوگوں میں جو یہ دستور ہے کہ دعوتوں اور پارٹیوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور دوسروں کی عورتوں سے خود مسافہ کرتے ہیں، اور اپنی عورتوں سے دوسروں کا مسافہ کراتے ہیں، یعنی ہاتھ ملواتے ہیں، یہ سخت حرام چیز ہے، حرام حرام حرام، ھذا حرام۔ اسلام کے احکام سب کے لیے ہیں، حاکم ہو یا محکوم ہو، یعنی جو یہ اسلام کے احکام ہیں، یہ صدر آف پاکستان کے لیے بھی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں، یہ صدر آف ہندوستان، یعنی یہ صدر آف سعودی عرب کے لیے بھی یہی ہیں، اور یہ سعودی عرب کی عوام کے لیے بھی یہی ہیں۔ امیر ہو یا غریب ہو، سب نے اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنا ہے، گورا ہو یا کالا ہو، یہ سب مسلمانوں نے اللہ کی مان کے چلنا ہے، دیسی ہو یا پردیسی ہو، پردے کے احکام و مسائل اور سب کے لیے برابر ہیں۔ البتہ بہت بوڑھی عورت، بوڑھی سے مسافہ کرنے کی گنجائش ہے، بہت بوڑھی عورت ہے، اب جیسے ایک مثال ہے کہ کوئی 70-80 سال کی بوڑھی عورت ہے، اس سے اگر مسافہ ہاتھ وہ اس نے وہاں آگے کیا مسافہ کرنے کی، تو وہاں پہ گنجائش ہے کہ تھوڑا مسافہ کر سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں، بشرطے کہ شہوت کا اندیشہ ہو۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ یہ شہوت کے طور پہ یعنی ایسی مزہ لینے کے لیے ہاتھ ملا رہا ہے، تو پھر اس سے ہاتھ مت ملاؤ، اور نفس پر اطمینان، اور نفس یعنی بشرطے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو اور نفس پر اطمینان ہو، یعنی آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہ لگے، آپ کا دل مطمئن ہو۔ بہت بوڑھی عورت جو ذرا بھی میل رغبت نہ رکھتی ہو، اس کو صرف چہرہ اور دونوں پونچوں تک، ہاتھ اور ٹکنوں تک دونوں پیر کھول کے غیر محرم کے سامنے کی اجازت ہے۔ ایسی عورت جو 70-80 سال کی ہو جاتی ہے، جس کے دل میں اب یہ کوئی بات نہیں آتی، یعنی اس کو شہوت نہیں آتی، اس کا دل ادھر مخالف جنس میں نہیں پھنستا، تو وہ سامنے آ سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے آنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے بھی پرہیز کریں، تو ساتھ ہی حدیث پاک میں لکھا ہے تو اس سے بہتر ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں۔ تو آگے ہے والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثيابهن غیر متبرجہ بزینتی متبرجات بزینہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ اور جو عورتیں جو بڑھاپے کے باعث حیض سے اور اولاد جننے سے بیٹھ چکی ہیں، بوڑھی عورتیں، پتہ ہے کہ اب ان کو مینسز نہیں ہو رہے، پیریڈز نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہو سکتی، جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کوئی امید نہیں رہی، نہ ان کو شادی کی کوئی خواہش ہے، ان کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے زائد کپڑے غیر محرم کے سامنے اتار رکھیں، یعنی جو بڑی چادر لیتی ہیں وہ اتار دیں، بشرطے کہ اظہار زینت کا خیال نہ ہو، لیکن دل میں یہ نہ ہو کہ بھئی یہ مجھے دیکھے گا تو مجھے کہے گا کہ بھائی بڑھاپے میں بھی بڑا حسن ہے اس کے پاس، ایسی بات نہ ہو، اور اس سے بھی احتیاط رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں تو اس سے بھی احتیاط رکھیں، ان کے سامنے بھی اگر اوڑھ کر رکھیں
پہن کے رکھیں تو یہ بہتر ہے۔ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو یہاں پر بات امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور سمجھانے کی اتنی کوئی خاص بات ہے بھی نہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورت اتنی بوڑھی ہو کہ نہ اس کو حیض آتا ہو، نہ اولاد جننے کے لائق رہی ہو، اسے قائد کہتے ہیں۔ قائد اعظم والا قائد نہیں، دوسرا، اسے قائد کہتے ہیں، یعنی قاف الف قا عین دال قائد۔ تو یعنی مردوں کے سامنے آئے تو وہ اس سے گھن کریں، یعنی کسی مردوں کے سامنے آئے تو وہ اس کو پسند نہ کریں۔ یہ قواعد یعنی ایسی عورتیں جن کا ابھی ذکر ہوا ہے، ان کے متعلق فرمایا کہ اگر کپڑوں کے اوپر کی چادر یا چہرے کا نقاب غیر محرم کے سامنے ہٹا دے تو ان کی اجازت ہے۔ نیز پونچوں تک دونوں ہاتھ اور ٹکنوں تک دونوں پاؤں بھی کھول سکتی ہیں، بشرطے کہ دیگر مواقع زینت کا اظہار نہ کریں۔ یعنی آپ کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو بہتر ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کوشش کریں نہ کریں۔ اجازت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں یستعففنا خیر اللہن، یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں غیر محرم کے سامنے بہت بوڑھی عورت کھول تو سکتی ہے، مگر اس سے پرہیز کرنا بہت بہتر ہے۔ جب بوڑھی کھوسٹ عورت کے لیے، اتنی بوڑھی کھوسٹ عورت کے لیے یہ ارشاد ہے کہ باوجود اجازت کے کہ اجازت دے رہے ہیں اللہ، لیکن نامحرم کے سامنے چہرہ نہ کھولنا ہی بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں اجازت دے رہا ہوں لیکن نہ کھولیں تو بہتر ہے۔ تو جو عورت ذرا بھی ایسی ہو جیسے کوئی 30 سال کی، 32 سال کی، اور یا 17-18 سال کی، یا 35 سال کی، یعنی اپنے آپ کو بڑا سنوار کے رکھتی ہو یا ظاہر جوانی کے آثار ہوں، اس کے لیے چہرہ کھول کے غیر محرم کے سامنے جانے کی کیوں کر اللہ تعالیٰ گنجائش دے سکتے ہیں، کیوں کر گنجائش ہو سکتی ہے، جبکہ اس کو چہرہ ڈھانکنے کا مستقل حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے تم چہرہ بھی ڈھانک کے رکھو، کوشش کرو اپنے ہاتھ پاؤں بھی ڈھانک کے رکھو، لیکن گھر میں رہتی ہوئی خواتین جو ہیں، جو پردہ کرتی ہیں، وہ ایک بڑی اوڑھنی کو اوڑھ کر اپنے روٹیاں پکا سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں، جبکہ دیور جیٹھ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب عورتوں کو، ایسی عورتیں جو 70-80 سال کی ہو جاتی ہیں، جو 65 سال کی، 70 سال کی ہو گئیں، جن کو اب اس طرح کی باتوں میں کوئی لذت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی چادر کو اٹھا کے رکھ سکتی ہیں، یعنی عام دوپٹے میں پھر سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ یعنی میں اجازت دے رہا ہوں، لیکن وہ اگر اس کے اجازت کے باوجود بھی اس اجازت کا فائدہ نہیں اٹھا رہی اور اپنا پورا پردے میں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اضافی مارکس ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو اضافی مارکس ملیں گے کہ میں نے ان کو چھوٹ دی لیکن انہوں نے اس چھوٹ کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ صحیح ہے؟ تو امید ہے کہ آپ یہ بات میری بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال کی تعلیم بھی کرا دی، اور آج کے دن شرعی پردے کا بھی۔ شرعی پردہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پردہ اتنا پسند ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے، آپ یقین کریں، دور نہ جائیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، روئی ہوتی ہے نا، روئی غالباً میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے نا اتنی زراعت کی چیزوں کا اتنا اچھا طرح پتا نہیں ہے، اچھی طرح نہیں پتا۔ تو جیسے روئی ہے نا، روئی کو بھی دیکھیے آپ، کبھی دیکھا آپ نے روئی لگی ہوئی؟ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے دیکھی ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ روئی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ روئی بھی اپنے ایک خوشوں میں نا چھوٹے چھوٹے پھولوں کے اندر بند ہوتی ہے۔ اب مجھے سمجھانا پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، بہرحال بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں نا، غبارے نما پھول، کبھی اس کو میرے خیال میں کپاس کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے۔ تو وہ اس کے اندر نا روئی بھی، اللہ تبارک تعالیٰ روئی کو بھی اللہ تعالیٰ پردے میں رکھتا ہے، اس میں ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی، باقی سارا پردہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گیہوں پیدا کیا، پردے میں پیدا کیا، آپ کھاتے ہیں نا اس کو، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی جراثیم اور بدنظری سے اس کو بچا لیا۔ آپ کو گندم دیکھ لیں، گیہوں دیکھ لیں، چاول دیکھ لیں، چاول مونجی کی شکل میں ہوتے ہیں اور غالباً مونجی کہتے ہیں، اور پھر کیلا دیکھ لیں آپ، انار دیکھ لیں، تربوز دیکھ لیں، پپیتا دیکھ لیں آپ، کنو دیکھ لیں، مالٹا دیکھ لیں، سنگترا دیکھ لیں،
آپ چیزوں کو دیکھتے رہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیب کو دیکھ لیں آپ، آم کو دیکھ لیں آپ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو پردے میں پیدا کیا۔ آپ دیکھیں نا کیلے کے گودے کو پیکنگ میں کر کے دیکھ لیں آپ کہ پورا گودا جو ہے نا اس کو کیسے پیکنگ میں پیک کر کے دے دیا۔ ایک دفعہ کیلے کی پیکنگ کھول لیں آپ، دوبارہ اس میں لگا کے دیکھ لیں کسی طرح پیکنگ نہیں ہوگی آپ کی۔ ایک دفعہ انار کو کھول کے دیکھ لیں، آپ پیکنگ کر کے دیکھ لیں، دوبارہ پیکنگ نہیں ہوگی اس طرح۔ تو تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو آپ کے لیے ہر استعمال کی چیز کو پردے میں پیدا کیا، جو آپ کے جسم میں جاری ہے کہ یہ جراثیم والی نہ ہو جائے، اس پر بد نظری کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک بد نظری کی نظر کیا ہے؟ سامنے لیمو پڑے ہیں، ہمیں اثر نہیں ہو رہا، اب یہی لیمو آپ ہمارے سامنے جو ہے نچوڑ رہی ہیں اور شکنجبین بنا رہی ہیں، تو یقین کریں حقیقتاً شکنجبین اتنی پسند ہے کہ خود بخود ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، وہی لیمو سامنے پڑے ہیں، کچھ نہیں، وہ پیک ہوئے ہوئے اپنے چھلکے، پیاز کو چھلکا دیا، لہسن کو چھلکا دیا، ادرک کو چھلکا دیا۔ آپ دیکھیں نا، آپ مجھے کوئی چیز ایسی بتائیں نا جو اللہ کو اتنا پردہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھوا دیا۔ آپ دکھائیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہ کیسے پردے میں ہے، کیسے پردے میں، حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کی مثال جب میں نے پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا کہہ رہی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیروز ابھی لولو نے فرسٹ پہلی محرم کو 3 جگہ کہیں لکھا 7 جگہ چاقو سے وار کیے، آپ 3 دن غالباً زندہ رہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف رائے، لیکن ایک چھوٹی سی بات سمجھانی ہے، اس میں یہ نہیں کرنا کہ آپ کو یہی کرنا تھی، کتنے دن زندہ رہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نقصان نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ہوش میں آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا کیا، یہ کیا کہ مجھے کس نے مارا، کس نے قتل کیا؟ پہلا سوال کیا کیا، مجھے کس نے قتل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فیروز، کہیں 2 روایات ملتی ہیں، کہیں مجوسی کہا، کہیں یہودی کہا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر یہودی کی روایت ہے تو مجوسی جو ہوتے ہیں وہ آگ کی، سورج کی پوجا کرنے والوں کو مجوسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں 2 قول میں نے پڑھے، کیا آپ نے کہا، اور ایک جگہ ہوا کہ فیروز لولو جو تھا وہ یہودی تھا، اللہ واللہ عالم، کوئی مجوسی کہتا ہے، کوئی یہودی، دونوں چیزیں مجھے ملتی ہیں۔ تو اب وہ جو یہ ہے اس پر قول مجھے کہ انہوں نے فرمایا کہ شکر ہے خدا کا کہ میں اہل کتاب کے ہاتھوں شہید ہوا، تاکہ مجھے 2 شہیدوں کا ثواب ملے، یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ جو صحیح اہل کتاب ہوتے ہیں وہ تو مسلمان ہی ہوتے نا ایک طرح سے، یعنی توریت کو ماننے والے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، یہ تو اپنی انہوں نے توریت کی تحریف کر دی، یعنی بالکل بدل کے رکھ دیا، انجیل کو بدل کے رکھ دیا اور اپنی من چاہیے انجیل بنا لی، من چاہی توریت بنا لی۔ تو اگر حقیقتاً توریت پر عمل کرنے والے ہوتے تو وہ تو بھائی ہوتے پھر، اور وہ کبھی اس طریقے سے قتل و غارت گری بھی نہ کرتے اگر وہ اپنی کتاب کو اور اپنے نبی کو مانتے، اللہ کو مانتے۔ اچھا یہ ایک بہت لمبا سلسلہ، اس سے باہر آتی ہوں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے یہ کہا کہ اب میں اما عائشہ کے پاس میں مرنے والا ہوں، جب میں مر جاؤں تو اما عائشہ کے پاس میرا جنازہ لے جانا اور کہنا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ نہ کہنا امیر المومنین، یہ کہنا عمر بن خطاب آیا ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اور اگر آپ کہتی ہیں تو بقی میں پھینک دوں، یعنی کہتے ہیں اگر وہ نہ مانے تو بقی میں پھینک دینا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے کے جب گئے تو اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ بھائی ایسے ایسے کہا ہے، انہوں نے کہا عمر کے لیے تو میں پہلے ہی جو ہے اجازت دے چکی ہوں، اور ساتھ میں یہ کہا کہ بلا شبہ یہ ہے کہ ابھی اس میں میرے محرم دفن ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے، اور ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے حجرے میں، ہر نبی کی پہچان نبی ہونے کی یہ ہے کہ وہ جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے۔ تو آپ اما عائشہ کے حجرے میں انتقال فرمایا گئے تو وہیں دفنائے گئے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتی ہوں ان کا انکار کرنے والی، حبیب سے، اور قبر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو، ٹھیک ہے نا؟
تو خیر کہنے کا یہ مقصد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ اگر یہاں پہ صرف میرے باپ اور میرے وہ تھے تو مجھے پردے کے بغیر جانا، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دفن ہو گئے تو مجھے پھر پردے کے ساتھ جانا پڑا کرے گا۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ پردہ کیسا ضروری چیز ہے، کہ قبر مبارک کے پاس بھی جا رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ غیر محرم کی قبر کے پاس بھی جاؤ تو اپنے آپ کو پردہ کر کے جاؤ۔ بتانا یہ چاہ رہی ہوں اور اسی پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بولوں گی۔ یا ایہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، وان یریدوا خیانتک فقد خان اللہ من قبل فامکن منہم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے، اے پیغمبر آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں نا، یہ 70 قیدی، آپ ان سے فرما دیجئے، ان قیدیوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلوب میں، تمہارے دلوں میں اگر ایمان معلوم ہوا، یعنی اللہ نے تمہارا امتحان لے لیا یا تمہارا جائزہ لے لیا یا تمہارے دل کی طرف نگاہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں میں ایمان نظر آ گیا، تو جو کچھ تم نے سے لیا گیا ہے، جو فدیہ کی رقم تم سے 4,000 لیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ تم نے اس سے بہتر تم کو دے دے گا۔ جو مال غنیمت تم سے لیا گیا ہے، مال غنیمت تم لوگوں سے چھین کر لیا گیا ہے، اور مطلب ظاہر ہے جب کوئی فوج ہتھیار ڈالتی ہے تو جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فاتح اس کو پارٹی کو ملتی ہیں، تو اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے کا، کہ ابھی کہہ دیں کہ ہاں یا رسول اللہ ہم مسلمان ہوئے اور بعد میں جا کے آپ کے دشمن رہے، تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی تھی۔ یعنی کیا کیا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کے لات و عزا، منات کی، حبل کی، بال کی، یعوق یاغوز، ود اور نصرہ کی پوجا کی تھی۔ یہ میں نام بتا رہی ہوں کس کے، بتوں کے نام بتا رہی ہوں، اس زمانے کے، اس سے پہلے زمانے کے بتوں کی۔ تو پھر انہوں نے پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی، یعنی حق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، لیکن حق میں خیانت کی اور بتوں کی بھی پرستش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کرا دیا، یعنی اب آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے بت پرست آپ کے پاس گرفتار ہو کے آ گئے، اور اگر ان کے دلوں میں، اگر اللہ دیکھ لے گا کہ ان کے دل میں حق بات آ گئی اور یہ اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو معاف بھی کر دوں گا، مغفرت بھی کر دوں گا، اور ان کو بڑا جو فدیہ یا جو ان کا مال چھینا گیا نا مال غنیمت کے طور پہ، یا جو ان سے فدیہ مانگا جا رہا ہے 4,000 دینار، وہ بھی اس کو بھی بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے ہی حق میں نازل ہوئی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا فرمایا تھا کہ میرے بیٹے، انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو جب دیکھا نا کہ میرے چچا جان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، میرے چچا جان جو ہیں وہ قیدی بن کے آ گئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیدیوں میں سے میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی آؤ، یعنی انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے عرض کیا کہ بھئی آپ جو ہے فدیہ دیجئے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو بالکل غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے تمہاری بیوی ام فضل نے سونا دفن کر رکھا ہے وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سونا دفن کر کے آئے تھے، اور جس کا صرف اور صرف مکہ میں ام فضل کو، ان کی بیوی کو پتا تھا اور ان کو پتا تھا بس، جس کے بارے میں تم اپنی بیوی کو وصیت کر کے آئے تھے کہ اگر میں سفر میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں یا مر جاؤں تو یہ میرے بیٹوں کے کام آئے گا۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ حیران اور ششدر رہ کر پوچھنے لگے اے بھتیجے تم کو یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو میرے پروردگار نے بتلا دیا۔ یہ سن کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کیا کہا کہ بھائی اپنا بھی ہدیہ دو، اپنا بھی فدیہ دو۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے 20 تولے سونا نہیں لے لیا، یعنی تولے نہیں، مطلب ان کا جو پیمانہ تھا اس وقت 20 سا، تو فرمایا کہ وہ تو ہم نے غنیمت میں سے لیا ہے، مال غنیمت میں سے، تو فرمایا کہ اب آپ اپنا فدیہ بھی دیں
اور اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب اور وہ نوفل بن حارث کا بھی فدیہ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہنے لگے، اچھا اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اگر تمہارے دل میں ایمان دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، تمہارا دیا ہوا بھی لوٹا دے گا بڑھا چڑھا کے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کرتے تھے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں نازل کی ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، 20 اوقیہ سونے کے بجائے حالت اسلام میں اللہ نے مجھے 20 غلام عطا کیے جو خود بھی بہت قیمتی ہیں، یعنی بڑے اچھے غلام، جس کو سمجھدار، گھٹیا غلام کی قیمت جو ہے نا، کہنے لگے یہ تو بڑھیا غلام دیے تھے نا اللہ نے 20، گھٹیا غلام کی قیمت اس وقت 20,000 درہم تھی، ایک 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 غلام کی۔ اور پھر ہر غلام میرے لیے کثیر مال تجارت لگا کر بیوپار کرتا تھا، یعنی کیا کرتا تھا، ایک مثال ہے کہ میں ان کو کچھ دیتا تھا کہ یہ بیچ کر آؤ، تو وہ کیا کرتے تھے، بڑے دل و جان سے اس کو بیچ کر آتے تھے اور مجھے خوب منافع لا کے دیتے تھے۔ یہ تو بدلہ دنیا میں عطا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور دوسرا وعدہ مغفرت کی آخرت میں امید رکھتا ہوں، چچا عباس نے فرمایا۔ تو بہت سی روایت میں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے تھے۔ بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صوبہ بحرین سے کثیر مال آیا، اتنا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنا مال کبھی نہیں آیا۔ حکم دیا کہ مسجد میں پھیلا دو۔ نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، تو جو سامنے آتا اس کو دیتے، اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور اس کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی دیجیے، میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ بھی تو دیا تھا نا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے میرا والا جو تھا نا 20 تولے سونا، اس کا جزا دی ہے نا، یعنی بدل دیا ہے، تو جو میں نے یا جو میں نے اپنا فدیہ 4,000 دیا تھا اس کا بدل دیا ہے، تو میں نے جو عقیل یعنی میں نے جو عقیل بن ابی طالب کا اور نوفل بن حارث کا فدیہ دیا اس کو وہ بھی تو مجھے اس کا بدل بھی تو دینا آپ نے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، اپنے ہاتھ سے لے لو، آپ نے فرمایا چچا آپ اپنے ہاتھ سے لے لیجئے۔ انہوں نے چادر میں گٹھری باندھی لیکن وزنی ہونے کے باعث اٹھا ہی نہ سکے، انہوں نے چادر میں تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیجیے کہ میرے کاندھے پہ چڑھا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا میں تو کسی سے نہیں کہتا، تو اپنے بھتیجے سے کہا اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذرا اٹھوا دیجیے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھوا دیجیے، کیونکہ بھتیجے تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انکار کیا کہ میں تو نہیں اٹھواتا۔ آخر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ کم کر دیا اور بامشکل اٹھا کر لے چلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعجب کی نظر سے دیکھتے رہے، کیونکہ وہ دنیا لے کر جا رہے تھے نا، جب تک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو گئے۔ اس کے بعد سب مال بانٹ چکے تو ایک کوڑی بھی مال بچا کر نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر ایک درم بھی نہ بھجوایا۔ الغرض ان آیات کا حاصل ارشاد یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر کے ان قیدیوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں کہہ دیجئے جو کچھ تم سے فدیہ کی شکل میں 4,000 درہم لیا جا رہا ہے اس پر تم افسوس نہ کرو۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو گئے اور تمہارے دل میں نیکی ہوگی اور ایمان لے آؤ گے اور سچے دل سے اسلام کے مقابلے میں تلوار نہ اٹھانے کا عہد کرو گے اور حضور پاک اللہ تعالیٰ کے وفادار رہو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوگے، تو جو کچھ تم سے لیا گیا اللہ اس سے بہتر تم کو عنایت کر دے گا اور تمہارے قصور بھی معاف کر دے گا اور مغفرت کر دے گا۔ اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں اور پھر شرارت کرنے کا ارادہ رکھیں، وہ عہد و پیما کے خلاف ان کے دلوں میں مکاری چھپی ہوگی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خود ذلیل ہو جائیں گے۔ پہلے بھی شرارت کر چکے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو پھر ایسی سزا پائیں گے۔ خدا کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، خارج نہیں ہے، اس کو ان کی نیتوں اور آئندہ ارادوں کا اب بھی علم ہے، لیکن اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ ظاہر نہیں فرماتا اور کسی کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ کہ اسیران بدر کو نصیحت اور تسلی امیز ہدایت کی جا رہی ہے کہ سچے دل سے مسلمان ہو جو آئندہ زندگی درست رکھو تو تم کو اس سے بہتر مال ملے گا جو تم اپنی قید چھڑانے میں خرچ کر چکے ہو، اور آخرت میں بھی مغفرت ہو جائے گی، ورنہ مکاری کرو گے تو خود تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ یا اللہ آپ علام الغیوب ہیں، دلوں کے بھید اور راز سے بھی واقف ہیں۔ یا اللہ ہم کو دیانت اور امانت کے اوصاف ہم کو دیانت اور امانت کے اوصاف عطا فرمائیے، آمین۔ ہمارے اعضائے جوارے اور قلب کو ہر طرح کی خیانت سے پاک کیجیے، آمین۔ یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، ہم سے گزشتہ زندگی میں آپ کے حقوق یا بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی اور خیانت سرزد ہوئی ہے یا سرزد ہوئی اس کی تلافی کر دیجیے۔
تلافی کی توفیق عطا فرمائیے، اس پر ہم سے پوچھ گچھ اور مواخذہ نہ فرمائیے۔ یا اللہ بہت سے گناہ اس طرح کیے کہ میں جانتی تھی کہ آپ کے سامنے ہوں، مگر خیال کیا توبہ کر لوں گی، معافی چاہ لوں گی، الہ العالمین گناہ کر لیا اور نفس شیطان نے توبہ و استغفار سے باز رکھا، گناہ پر گناہ کرتی چلی آئی۔ الہی میری اس جرت پر نظر نہ فرمائیے، اپنی شان کریمی کے صدقے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ میں توبہ کرتی ہوں، معافی چاہتی ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کے سوا اور کون معاف کرنے والا، ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ ایسا بھی ہوا کہ گناہ کر کے میں نے آپ سے اچھا ظن رکھا، آپ سے اچھی امید رکھی کہ آپ عذاب نہ دیں گے، آپ معاف کر دیں گے۔ اس وقت میرے نفس نے یہی پٹی پڑھائی کہ اللہ کا کرم اور رحمت تو بہت وسیع ہے اور آپ پردہ ڈالتے رہے، بس میں سمجھی کہ جب وہ پردہ پوشی فرما رہے ہیں تو عذاب بھی نہ دیں گے، بس اسی خیال میں آ کر بہت سے گناہ کر لیے میرے اللہ، میں نے بہت سے گناہ کر لیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ ان گناہوں کی بھی معافی چاہتے ہیں جس کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے سے محروم رہ گئے، روزی کی برکت اور خیر نہ رہی، ان گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیجیے۔ جن گناہوں کے سبب لاغری آتی ہے اور نکاہت چھا جاتی ہے اور کمزوری آتی ہے اور معذوری آتی ہے، بروز قیامت حسرت و ندامت ہوگی، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے یا اللہ۔ جو گناہ تنگی رزق ہوں، باعث مانع خیر و برکت ہوں، باعث محرومی ہوں، یا اللہ پاک جو ہمیں ایمان کی حلاوت جن کی وجہ سے عطا نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں ایمان کی مٹھاس نظر نہیں آتی، سب معاف کر دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا یہ جو ہے موضوع آج کا مطلب اللہ کے حکم سے اس ہفتے کا ختم ہو گیا، تکمیل پایا، تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب آپ کے صرف 2 ہفتے کا جو ہے آخری چند آیات جو ہیں سورۃ الانفال کی رہ گئی ہیں، اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ڈے 1 سے قرآن مجید کو یعنی سورۃ البقرہ سے الحمد شریف سے شروع کریں اور پھر یہ سفر ہمارا جاری و ساری رہے گا حتی زرتم المقابر کے، یہاں تک کہ ہم اپنی قبروں کی زیارت کر لیں گے۔ لیکن جب پڑھتے پڑھتے جائیں گے، پڑھتے پڑھاتے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا مواخذہ نہیں کریں گے، اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے، امید تو اللہ سے خالص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ پاک تیرے آگے دعائیں ہی دعائیں ہیں، اے اللہ پاک قبول کرنا آپ کی شان ہے۔ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لیجئے۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لیجئے۔ اے اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا سکھا دیجئے، ہمیں وہ مانگنا سکھا دیجئے جو عرض آپ تک چلی جائے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا حاض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ ہاتھ جوڑ کر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ
کہ سائل کو، فقیر کو اپنے در سے جھڑک کے خالی ہاتھ مت بھیجو۔ اے اللہ پاک، یہ آپ کی سنت نہیں ہے کہ اتنے سارے فقیر، 1 گھنٹے تقریباً ہونے والا ہے، اے اللہ پاک اتنے سارے فقیر آپ کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں 50 منٹ سے، اے اللہ پاک صرف آپ ہی کا ذکر سن رہے ہیں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ادھر ادھر کوئی دھیان بھی نہیں کر رہے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو دور کر دیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ پاک آپ ہمیں راضی کر دیجئے۔ یا اللہ پاک بہت دن ہو گئے، اے اللہ پاک بہت عرصہ ہو گیا، یا خفی لطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اے اللہ اپنی چھپی ہوئی محبت کو اب ادراک کرائیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اے اللہ پاک، ماں بچے کو چومتی ہے، پیار کرتی ہے، گلے سے لگاتی ہے تو بچے کو احساس ہوتا ہے کہ ماں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اے اللہ پاک، جب مثال دینے پہ آئے تو آپ نے ماں کی مثال دی کہ میری ممتا، میری محبت ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک، ماں تو بار بار، جب ماں زندہ تھی تو بار بار پیار کی نظر سے دیکھتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا کے کھلاتی، اپنی محبت کا یقین دلاتی تھی۔ اے اللہ پاک، بہت دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے، دل کرتا ہے کوئی اپنے سینے سے لگا، کوئی ہماری سنے، ہم اپنی سنائیں۔ اللہ بہت دن ہو گئے، یا خفی لطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اب اپنی محبت کا چھپے ہوئے محبت کا اظہار کیجئے۔ اب ہمیں ذرا زیارت حرمین شریفین کروائیے، اب ہمیں لے کر جائیے، اب ہمیں زمزم پلائیے، مطاف میں بیٹھ کر زمزم پینے کی توفیق دیجئے، اب ہمیں حتیم میں بیٹھ کے دعائیں مانگنے کی توفیق دیجئے، اب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کی توفیق دیجئے۔ اب بہت دل کرتا ہے کہ کسی طرح سے آپ کے شہر پہنچ جائیں۔ آپ نے کہا نا، لا اقسم بہذا البلد، آپ نے اپنے شہر کی، مکہ کی قسم کھائی۔ اے اللہ پاک، اب بہت دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے شہر میں پہنچیں، اب بہت دل کرتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں پہنچیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ان سے حال دل سنائیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل عطا فرمائیے، اللہ طاقت اور ہمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک، فلسطین کے تمام مسلمانوں کی دل جوئی فرمائیے، فلسطین کے تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیے، فلسطین کے تمام مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا اور اللہ پاک محفوظ پناہ گاہوں کا بندوبست فرمائیے۔ حماس کے ایک ایک مجاہد کی مدد ایسے فرمائیے جیسے آپ نے بدری صحابہ کی مدد فرمائی۔ اے اللہ پاک، بدری صحابہ کو آپ نے بہت پسند فرمایا، بدری صحابہ کا آپ نے بڑا ذکر فرمایا۔ اے اللہ پاک، آج حماس کے لوگ بھی انہی کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے لطف و کرم کی بارش فرمائیے۔ یا اللہ پاک، نیتن یاہو کو، میکرون کو، مودی کو، یا اللہ پاک بشار الاسد کو، جو بائیڈن کو، نیتن یاہو کو، یا اللہ پاک ان سب کو، یا اللہ پاک ان کے تمام کارخانوں کو، فیکٹریوں کو، معیشت کو، ان کی کرنسی کو، ان کے لشکروں کو، ان کی فوجیوں کو، ان کے شہروں کو، ان کے دیہاتوں کو اللہ پاک غارت فرما دیجئے، ہلاک فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، اب تو حماس کے ایک ایک مجاہد کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، جتنے بھی بے اولاد ہیں، روشان، ثانیہ، مریم، مہرونسا، علی عمران، سنبل، فاخرہ، بابر، ماریہ، انس، سمیرہ، فیصل، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، اپنے دربار سے عطا فرما دیجئے۔ اللہ، جہاں پر جو دعا ہوئی آپ نے اسے قبول اور مقبول ضرور کیا، الحمدللہ۔ یا اللہ پاک، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بچیاں اور بچے نکاح کے قابل ہیں، ان کے لیے بہترین زوج کا انتظام فرمائیے۔ یا اللہ پاک، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سمانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینش، عفیفہ، بنات سرور فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، سدرہ و سدہ کے گھر کی تمام بچیاں، آمنہ، نمرہ، ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پر جلد فرمائیے۔
तमाम उलमा इस्लाम, मुफ्ती हसन साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहीम साहब, पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब, हज़रत जी, या अल्लाह पाक इनकी हर तरह से हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह प्लीज़, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक तकी उस्मानी साहब की, फजलुर रहमान साहब की दिल और जान से अल्लाह हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह पाक अपना अपने उसमें जो है अपने जलू में संभाल के रखिए। या अल्लाह पाक नदीम भाई, उमैर, नाज़िया, अंदलीब, एहलिया हुसैन, ईशा, मुअज़्ज़म, आदिल, शिज़ा, नईम, रियाना, उस्मान, अज़ीज़, ज़ारा, फ़ातिमा, रिमशा, दानिश, ताहिर साहब, मुख्तार अलीम, आलम, एहलिया रिज़वान इलाही और एहलिया दानिश के वालिदैन को हदायत, ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाइए। ईमान के नूर से मुनव्वर कीजिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनको, इनके अहले खाना को, इनकी और मेरी औलादों को, क़यामत की सुबह तक आने वाली नस्लों को अल्लाह 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 ईमान की हिफाज़त, दिलो दिमाग की हिफाज़त, अक़ाइद की हिफाज़त और अल्लाह पाक उनको बेहतरीन सेहत, तंदुरुस्ती और अल्लाह पाक हर बला, हर बला से, हर वबा से, हर मूज़ी इमराज़ से बचा लीजिए। या अल्लाह पाक तमाम उलमा इस्लाम, या अल्लाह पाक तमाम जो लोग हैं बेघर, उनको अपना घर अता फ़रमाइए। या अल्लाह पाक फ़रियाल, आयशा, सहर, इनकी मुश्किलों को आसान फ़रमाइए। इनके लिए बेहतरीन फ़ैसला फ़रमाइए। इनके लिए भी दुनिया में भी जन्नत और आखिरत में वसी जन्नत अता फ़रमाइए। डॉक्टर हमना, फ़ातिमा, ईशा, अब्दुल्ला, इनको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में, इन समेत जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरे समेत इनको, इनके अहले खाना को, क़यामत की सुबह तक की नस्लों को अल्लाह दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में 100% नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाइए। अमाद को, फ़ातिमा को, अहमद, सादिया, हमना, हफ्सा को, या अल्लाह पाक जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं इन सबको, या अल्लाह पाक इनकी औलादों को राह हिदायत अता फ़रमाइए। एहलिया आज़म, रफ़ीक, मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब, आमिर, बेची अनम को अपने घर का सुकून अता फ़रमाइए, अपना घर अता फ़रमाइए। या अल्लाह पाक अहमद, नवाज़, मोहम्मद उमर, मोहसिन, उमैर और नबील, इनको बेहतरीन कारोबार अता फ़रमाइए, बेहतरीन रोज़गार अता फ़रमाइए। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फ़रमाइए। या अल्लाह पाक सुंबल को की जो है नौकरी छूट गई, उसको बेहतरीन बेहतरीन कारोबार, बेहतरीन नौकरी अता फ़रमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि